ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے پڑھیے بھئی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ جل جلالہ عما نواله عظم شانه اتم برہانه عز اسمه بحمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات عظم زینت کائنات ہم گسارے جہاں حامی بے قصا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ انسان شے مذکور نہیں تھا، قابل ذکر شے نہیں تھا۔ انسان پہ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ انسان شے مذکور نہیں تھا۔ توجہ آپ کی میری طرف ہو تو پھر بات سمجھ آئے گی، ورنہ آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی، کیونکہ بات ہی اس طرح کی کچھ ہے کہ آپ کی توجہ رہے گی تو میں سمجھا پاؤں گا، ورنہ بات یہ سمجھ نہیں آئے گی آپ کو۔ پہلے میں بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان پہ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ انسان شے مذکور نہیں تھا، انسان قابل ذکر شے نہیں تھی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی انسان تو تھا لیکن قابل ذکر نہیں تھا، انسان تھا قابل ذکر نہیں تھا۔ کیوں؟ اسی پر تو وقت گزرا ہے نا، جو اگر موجود ہی نہ تھا تو پھر کس پہ وقت گزرا؟ اس سے پتہ تو چلا بھی انسان تھا لیکن اس پہ کا ذکر، قابل ذکر وہ شے نہیں تھی، اس کا ذکر کیا جائے یہ نہیں تھا۔ اب اس آیت کے ساتھ
دوسری آیت ملائی جائے، اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتی ہے۔ اب عام تصور تو یہی ہے بے کن سے پہلے کچھ نہیں تھا، سب کچھ اللہ نے کن سے بنایا ہے، کن سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ لیکن یہ تصور بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس تصور سے بھی ایک پہلے تصور آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کن ہو جا، تو کس کو کہا پہلے ہو جا؟ کس کو کہا ہو جا؟ اس سے تو پتہ چلتا ہے بے کن سے پہلے بھی کچھ تھا، کن بعد میں ہے، کن سے پہلے بھی کچھ تھا۔ کیوں کہ کسی کو حکم دینے کے لیے، کسی کو کہنے کے لیے ہو جا، ضروری ہے کہ آگے سامنے کوئی چیز موجود ہو۔ اگر سامنے کوئی چیز موجود نہیں تو اس کو کہا نہیں جاتا ہو جا۔ اب کن تو بعد میں رب فرما رہے، اس سے پتہ چلا کہ کن سے پہلے بھی کچھ ہے نا جس کو رب فرما رہے ہو جا، کن سے پہلے بھی ہے۔ تصور تو یہی ہے کہ رب نے ساری کائنات کن سے بنائی ہے، کن کے بعد سب کچھ بنا ہے۔ لیکن اگر حقیقت میں جائیں، اس کی گہرائی میں جائیں تو کن بعد میں ہے، کن سے پہلے بھی کوئی شے ہے جس کو رب فرما رہا ہے ہو جا تو ہو جا۔ انما امرہ اذا اراد، اب اللہ نے جب چاہا، جب ارادہ فرمایا، ارادہ جو ہماری زبان میں اردو میں کیا کہتے ہیں؟ چاہا۔ جب اللہ نے چاہا کیا فرمایا؟ ہو جا، ہو جا۔ جب اللہ نے شے کو چاہا فرمایا ہو جا، فیکون پس وہ ہو گئی۔ اب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ نے چاہا، یہ بھی پتہ چل گیا، پھر اللہ نے شے کو فرمایا ہو جا، وہ شے ہو گئی۔ اب بات یہاں جو ہے وہ شے پہ آ گئی، یہ بھی پتہ چل گیا بھی اللہ نے فرمایا، ارادہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا، پھر اس کے بعد فرمایا ہو جا۔ درمیان میں بات ہے شے کو فرمایا ہو جا۔ اب شے کیا ہے جس کو رب نے فرمایا ہو جا؟ شاء یشاء کا معنی بھی چاہنا ہے، اب شیئن کا معنی ہو جائے گا چاہت۔ اب ساری آیت کا ترجمہ کیجئے، اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا، کس کو چاہا؟ اپنی چاہت کو چاہا۔ توجہ آپ کی رہے گی، بات سمجھ آئے گی۔ اللہ نے انما امرہ اذا ارادہ، اللہ نے چاہا، کس کو چاہا؟ اپنی چاہت کو چاہا، اور اس کا چاہت کو فرمایا کن ہو جا، پس وہ ہو گئی۔ اللہ نے چاہا، کس کو چاہا؟ اپنی چاہت کو چاہا، اس چاہت کو فرمایا ہو جا، پس وہ ہو گئی، ہو گئی۔ اب یہاں تھوڑا سا اور توجہ فرمائیے گا، بے ہو جا اس کا کیا مطلب ہے؟ بے رب نے چاہا، چاہت کو فرمایا ہو جا، ہو جا کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا دل ہے، کوئی بھی ہماری خواہش ہو، ہماری چاہت ہو تو وہ دل میں ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے، زہر نہیں ہوتی۔ تو رب دل سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، پھر وہ چاہت کیا کہیں گے؟ رب کی چاہت جو ہے رب کی بارگاہ میں چھپی ہوئی تھی۔ رب نے چاہا اپنی چاہت کو زہر کروں تو وہ پردوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اللہ نے اپنی چاہت کو جو پردوں میں چھپی ہوئی تھی اس چاہت کو فرمایا کن ہو جا، مطلب کیا؟ زہر ہو جا۔ کیا فرمایا؟ اے چاہت جو چھپی ہوئی ہے، میری چاہت ہو، تیری چاہت ہو، میرے دل میں چھپی ہوئی ہے، وہ کوئی جانتا نہیں ہے، یا رب کی چاہت ہے، رب کی بارگاہ میں وہ چاہت چھپی ہے، رب اب ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ رب نے اس چاہت کو فرمایا اے میری چاہت کن تو زہر ہو جا، اے میری چاہت تو زہر ہو جا، فیکن وہ زہر ہو گئی۔ اب بات سمجھ آ گئی، رب نے چاہا، کس کو چاہا؟ چاہت کو چاہا، پھر اس چاہت کو فرمایا بے تو اب زہر ہونے کا وقت آ گیا، تجھے دکھانے کا وقت آ گیا، اب زہر ہو جا۔ اب اس آیت کو پہلی آیت کے ساتھ ملائیں، فرمایا جب چھپی ہوئی تھی، اللہ نے فرمایا لم یکن شیء مذکورا، انسان پہ وقت گزرا ہے، وہ شے مذکور نہیں تھی، ایسی شے نہیں تھی اس کا ذکر کیا جائے، کیونکہ جب تک رب کے پردوں میں وہ چھپی ہوئی تھی کوئی جاننے والا نہیں تھا۔
تھا، کوئی سمجھنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اگر کوئی دیکھتا، کوئی جانتا، کوئی سمجھتا تو ذکر کرتا نا۔ اس لیے فرمایا لم یکن شیئا مذکورا، انسان پہ وقت گزرا ہے کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا، رب نے ابھی زہر نہیں فرمایا تھا، رب نے کسی کو دکھایا نہیں تھا، رب کی رحمت کے پردوں میں وہ چاہت چھپی ہوئی تھی۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ انسان پہ وقت گزرا ہے۔ وہ وقت کیسا تھا؟ فرمایا کہ وہ قابل ذکر شے نہیں تھی، قابل ذکر شے نہیں تھی۔ پھر رب نے اس کو قابل ذکر بنانا چاہا، اس کو زہر کرنا چاہا، تو فرمایا کن، اب زہر ہو جا، زہر ہو جا۔ رب کی چاہت وہ کیا تھی جس کو رب نے فرمایا، رب نے چاہا اپنی چاہت کو اور فرمایا زہر ہو جا، وہ زہر ہو گئی۔ وہ چاہت کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ وہ چاہت ہے، مجتبی چاہت ہے، وہ مرتضیٰ چاہت ہے۔ فرمایا سونیا، پہلے تو میری رحمت کے پردوں میں چھپا ہوا تھا، میری چاہت تھا، میری تمنا تھا، میری خواہش تھا، میرا ارادہ تھا۔ اب میں چاہتا ہوں تجھے زہر کروں، تو فرمایا پھر کن، تو زہر ہو جا۔ اللہ اکبر، نبی عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رب نے چاہا اپنی چاہت کو اور فرمایا زہر ہو جا، پس وہ زہر ہو گئی۔ اس سے پتہ چلا کون بعد میں ہے، چاہت پہلے ہے۔ کون بعد میں ہے؟ ساری کائنات رب نے بعد میں بنائی ہے، لیکن محبوب کو پہلے بنایا ہے۔ اب یہ لفظ کن پہ غور کیجئے تھوڑا سا، ابھی اسی طرف ہی لے کے چلوں گا جو ہمارا موضوع ہے، لیکن تھوڑا سا تمہید بنا رہا ہوں آپ کی۔ فرمایا لفظ کن ہے، کن، اس میں دو لفظ ہے، کاف اور نون۔ کاف سے اشارہ ہے کلام اللہ کی طرف، نون سے اشارہ ہے نور مصطفیٰ کی طرف۔ دو لفظ ملے ہیں تو کون بنا ہے؟ جب تک علیحدہ علیحدہ تھے، کاف علیحدہ تھا، نون علیحدہ تھا، ملاپ نہیں ہوا، کون نہیں بنا۔ رب نے دونوں کو ملا کے لفظ کون بنایا ہے۔ فرمایا جب تک کلام اللہ شامل نہیں ہوا، نور مصطفیٰ شامل نہیں ہوا، کائنات بنی نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ رب کا کلام ملا، نور مصطفیٰ ملا، تو فرمایا ساری کائنات بنی ہے۔ لفظ کون بنا، لفظ کون بنا ہے، تو پھر فرمایا ساری کائنات بنی ہے۔ لفظ کون سے بھی پہلے تیرا میرا محبوب موجود تھا۔ اللہ کی یہ چاہت ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ کی چاہت، اب جو رب سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، رب سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، رب کا بندہ بننا چاہتا ہے، پہلے رب کی چاہت کے قریب آئے، رب کی چاہت کی پہلے فرما برداری کرے، تابعداری کرے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میں اللہ کا قرب پاؤں، اللہ کا بندہ بن جاؤں، اللہ کا مقرب بن جاؤں، پہلے رب کی چاہت کی طرف آنا پڑے گا، رب کی چاہت کی طرف تابعداری کرنی پڑے گی، فرما برداری کرنی پڑے گی، محبوب سے محبت کرنی پڑے گی۔ جب چاہت سے پیار کریں گے، چاہت کے ذریعے سے رب کا قرب نصیب ہو جائے گا، رب کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اب اس چاہت کو جب رب نے زہر کرنا چاہا، عالم ظہور میں لانا چاہا، کیونکہ پہلے پردوں میں چاہت کو چھپا کے رکھا، اب رب نے چاہا کہ اپنی چاہت کا اظہار بھی کروں۔ پھر کس طرح اظہار کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، انتخاب بڑا پیارا رب نے کیا ہے اور محبوب کی زبان سے بیان فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں، من انا، میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کی قالو انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ تسی اللہ دے رسول ہو۔ پیارے آقا نے فرمایا آج اے تواڈے کول تعارف نہیں پوچھا، کی فرمایا انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب، فرمایا میں محمد ہوں، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ فرمایا اگر مجھے رسول کو یہ بھی ٹھیک ہے، اگر مجھے محمد کہو عبداللہ کا بیٹا تب بھی ٹھیک ہے۔
پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف بیان فرمایا، ان اللہ خلق الخلق، جب اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرمایا، فرمایا جعلہم اللہ، اللہ نے فرقتین، ان کے دو قبیلے بنائے، جب دو قبیلے بنائے، فجعلنی فی خیرہم فرقتن، اللہ نے اس دو فرقوں میں سے جو بہترین فرقہ تھا، بہترین گروہ تھا، اس سے مجھے بنایا، پھر اللہ نے ان دو گروہ میں سے جو بہترین تھا اس کے ثم جعلہم القبائل، اللہ نے پھر قبیلے بنائے، فجعلنی فی خیرہم القبائل، فرمایا پھر ان قبیلے میں جو بہترین قبیلہ تھا اس سے مجھے بنایا، پھر قبیلوں کی تقسیم کی، ثم جعلہم بیوتن، پھر اللہ نے ان قبیلوں کو گھروں میں تقسیم کیا، فجعلنی فی خیرہم بیتن، پھر ان قبیلوں میں سے جو بہترین گھر تھا اللہ نے اس سے مجھے بنایا، فرمایا انا خیرکم بیتن انا خیرکم نفسا، فرمایا میں گھر کے لحاظ سے بھی یا اللہ ہوں، نسب کے لحاظ سے بھی یا اللہ ہوں، اگر مجھے رسول اللہ کو تب بھی میں اللہ ہوں، اگر محمد بن عبداللہ کو تب بھی اللہ ہوں، میری ذات جیسی کائنات میں کوئی ذات نہیں ہے، میرے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں ہے، میرے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے، میرا گھر بھی بے مثال ہے، میری ذات بھی بے مثال ہے، میرا سارا گھرانہ بے مثل و مثال ہے، میرا سارا گھرانہ بے مثل و مثال ہے۔ تو یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب عالم ظہور میں لانا چاہا تو عام نہیں، اللہ نے ساری کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کر کے جو بہترین حصہ تھا پھر اس کے بھی دو قبیلے بنائے، پھر بہترین جو قبیلہ تھا پھر اس کے گھر بنائے، پھر ان گھروں میں سے جو بہترین گھر تھا اس میں نور مصطفیٰ کو رکھا ہے، اس میں پھر نور مصطفیٰ کو رکھا، پھر وہ نور چلتا ہوا ہمارے پاس ظاہر ہوا ہے، کیونکہ رب کی چاہت تھی، رب کی چاہت پردوں میں چھپی ہوئی تھی، اب اللہ نے ظاہر کرنا چاہا، پھر فرمایا میری چاہت ہے نا، تو فرمایا جب میری چاہت ہے پھر گھرانہ بھی اللہ ہونا چاہیے، قبیلہ بھی اللہ ہونا چاہیے، فرقہ بھی اللہ ہونا چاہیے، کوئی کمی نہ ہو، جس لحاظ سے بھی کوئی دیکھے، اگر گھر کو دیکھے تب بھی اللہ ہو، اگر نسب کو دیکھے تب بھی اللہ ہو، ذات کو دیکھے تب بھی اللہ ہو، کوئی کمی والی بات نہ ہو میرے محبوب میں، کیونکہ چاہت میری ہے، چاہت میری ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا تعارف کروایا یہاں اور فرمایا سب گھروں سے بہترین گھر میرا گھر ہے، جب محبوب کا گھر بہتر ہے اس جیسا گھر نہیں ہے تو گھر والے کتنے بہتر ہوں گے، اب گھر والے کتنے بہتر ہوں گے۔ اب دیکھیے یہاں ایک اور بات کرتا چلوں، بھی اللہ پاک کی چاہت ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب محبوب سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بھی کوئی چاہت ہے؟ بھی اللہ پاک کی چاہت ہے محبوب، اگر اللہ سے ملنا ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو تو پہلے چاہت سے ملنا پڑے گا، در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا، محبوب کا قرب حاصل کرنا پڑے گا، پھر رب کی بارگاہ تک رسائی ہے۔ اب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بھی کوئی چاہت ہے؟ اگر آپ کا قرب حاصل کرنا ہو، آپ سے ملنا ہو، آپ کے نزدیک ہونا ہو، قریب ہونا ہو تو آپ کی بھی کوئی چاہت ہے؟ فرمایا ہاں میری بھی چاہت ہے، فرمایا الحسین منی انا من الحسین، من احب الحسین فقد احبنی، من احبنی فقد احب اللہ، من احب اللہ فقد ادخلہ اللہ فی الجنتی، فرمایا ہاں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی فرمایا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یا رسول اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو پتہ چلا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت
امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اگر رب کو ملنا ہو تو در مصطفیٰ چاہیے، اگر در مصطفیٰ تک رسائی چاہنی ہے پھر امام حسن پاک امام حسین پاک ان کے در تک پہنچنا پڑے گا، ان کا پلہ پکڑنا پڑے گا، پھر در مصطفیٰ تک رسائی ہوگی۔ جب در مصطفیٰ تک پہنچیں گے پھر در خدا تک رسائی ہوگی۔ امام اہل سنت اشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے کیا خوب فرمایا، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفکر، جو یہاں سے ہو وہاں، وہاں سے ہو، جو یہاں سے نہیں تو وہاں نہیں۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا در اللہ کا در ہے۔ اگر تم محبوب تک رسائی چاہتی ہو تو پہلے امام حسن پاک امام حسین پاک تک رسائی چاہیے، پھر محبوب تک رسائی ہوگی، پھر محبوب سے رسائی تمہیں ملے گی رب تک، پھر تم رب کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بہت بھاری وزنی بوجھل بہت اعلیٰ قسم کی چیزیں ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا دونوں کو تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا نفی تقید ہے، ہرگز ہرگز تسی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کیڑی کیڑی چیزاں؟ فرمایا کتاب اللہ، پہلی چیز کتاب اللہ۔ آگے تعریف خود محبوب نے بیان فرمائی، فرمایا حبل ممدود من السماء الى الارض، فرمایا کتاب اللہ جو سمجھ لو اللہ نے ایک رسی لٹکا دی ہے آسمان سے، جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا گمراہ نہیں ہوگا۔ دوسری فرمایا اطراتی اہل بیتی، فرمایا میری آل اولاد ہے، جس نے ان کا دامن پکڑ لیا گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ دو چیزیں محبوب نے عطا فرمائی، فرمایا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، فرمایا جدائی ان میں نہیں ہوگی، جہاں قرآن ہوگا وہاں آل ہوگی، جہاں آل ہوگی وہاں قرآن ہوگا، دونوں کا کٹھا سفر رہے گا، چلتے چلتے حوض کوثر پہ مجھے ملیں گے۔ اگر کوئی آج جدائی کرنا چاہے کہے کہ میں قرآن سے محبت کرتا ہوں لیکن آل کو چھوڑتا ہوں، فرمایا نہیں، فرمایا کوئی قرآن کو پکڑے آل کو چھوڑے تب بھی کامیاب نہیں ہے، آل کو پکڑے قرآن کو چھوڑے تب بھی کامیاب نہیں ہے۔ قرآن کو بھی پکڑنا پڑے گا اور آل کا بھی دامن مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، پھر بندہ بچتا ہے گمراہی سے، ورنہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یا قابل غور بات یہ ہے، محبوب نے فرمایا کتاب اللہ کو تھامنا ہے، میری آل کو تھامنا ہے۔ کتاب اللہ کو کب تھام سکتے ہیں؟ جب صحابہ کا ایمان اللہ تسلیم کیا جائے۔ اللہ اکبر، یا قرآن کو اور آل کو دو چیزیں محبوب نے فرما دی، بے تم نے مضبوطی سے تھام لی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اب قرآن کو کب تھاما جا سکتا ہے؟ غور تو اس پہ بھی کرنا ہے۔ قرآن کو جمع کرنا والے سیدنا صدیق اکبر، قرآن کو جمع کرنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اگر قرآن کو تھامنا ہے پہلے صحابہ کو تھامنا پڑے گا، اگر قرآن کو تھامنا ہے تو صدیق اکبر کو تسلیم کرنا پڑے گا، قرآن کو تھامنا ہے عمر فاروق کو تھامنا پڑے گا، اگر قرآن کو تھامنا ہے عثمان غنی کو تسلیم کرنا پڑے گا، علی شیر خدا کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ فرمایا پہلے ان کی شانیں مانو، تسلیم کرو، پھر قرآن تک جاؤ گے۔ جب قرآن کو مضبوطی سے پکڑو گے فرمایا گمراہ نہیں ہو سکتے تم۔ اب اہل تشیع حضرات قرآن کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن یہ اصلی نہیں ہے، وہ قرآن اصلی تو امام مہدی نے لانا ہے، قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ ذرا توجہ کیجئے گا، قرآن کو اس لیے مانتے وہ عثمان غنی کی شان کے منکر ہیں، تو منکر عثمان غنی کے ہوئے تو بات کہاں تک پہنچی؟ کہا قرآن بھی اصلی نہیں ہے، کیوں عثمان غنی نے اس میں بڑھا دیا، کچھ کم کر دیا۔ یارو یہاں بات نہیں رکے گی، پھر عثمان کی ذات پہ حملہ نہیں ہے، پھر رب کی ذات پہ حملہ ہے، کیونکہ رب 14ویں پارے کے شروع میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رب نے نازل کیا، رب حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر اہل تشیع کی بات مانی جائے، عثمان غنی کی نفرت دل میں آئی تو بات یہاں تک نہ رکی، قرآن کے منکر بن گئے۔ جب قرآن کے منکر بنے تو رب کی قدرت کے منکر بن گئے، کیونکہ پھر نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ اگر عثمان نے بڑھا دیا یا گھٹا دیا اس میں سے، پھر معاذ اللہ کہنا پڑے گا رب کمزور ہو گیا تھا، رب حفاظت نہ کر سکا، رب بچا نہ سکا۔ عثمان غنی نے اس میں بڑھا دیا، گھٹا دیا، تو عثمان غنی کی شان نہ مانی، قرآن کے منکر ہو گئے، قرآن کے منکر ہوئے، رب کے منکر بن گئے۔ یہ ہے صحابہ کرام کے عظمت کو نہ ماننے کا وبال ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن کو تب تھاما جا سکتا ہے صحابہ کے ایمان کو، صحابہ کی شان کو تسلیم کیا جائے، پھر ہم قرآن تک آئیں گے۔ جب قرآن کو مضبوطی سے تھامیں گے پھر ہم جائیں گے در مصطفیٰ تک، در مصطفیٰ تک پہنچیں گے، پھر جائیں گے در خدا تک، پھر در خدا تک جائیں گے ہم۔ آج شان عثمان کے منکر ہوئے تو کہا بات کہاں تک چلی گئی۔ دوسری بات، عثمان غنی کی شان کے منکر ہوئے تو کہہ بیٹھے محبوب کی بیٹی ایک ہے، 3 بیٹیوں کا انکار کر دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں، 4، ایک کا نکاح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا، 2 شہزادیاں عثمان غنی کے نکاح میں تھیں، 1 شہزادی حضرت علی کے نکاح میں تھی۔ جب بیٹیوں کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اصل وجہ کیا ہے؟ شان عثمان نہیں مانتے۔ اگر شان عثمان بیٹیاں مانتے ہیں پھر اگلی بات ماننی پڑے گی، میں 2 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں تھی، عثمان کی شان ماننی پڑے گی۔ شان عثمان کے منکر ہونے کی وجہ سے کہہ بیٹھے محبوب کی بیٹی ایک ہے۔ یہ وبال پڑا پھر جب صحابہ کرام کی بندہ شان نہ مانے، پھر بات کہاں تک چلی جاتی ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی بھی نفی کر دی، کہا اولاد ہی محبوب کی نہیں، محبوب کی 1 شہزادی ہے۔ یہ شان عثمان کے منکر ہونے کی وجہ سے وبال پڑا ہے۔ اگر عثمان غنی کی شان کو تسلیم کرتے ہیں پھر ماننا پڑے گا بھی 2 شہزادیاں عثمان غنی کے نکاح میں تھی، تو جب شہزادیاں مانتے ہیں تو عثمان کی شان ماننی پڑے گی، وہ ہے منکر، اس لیے کہتے ہیں شہزادی بھی ایک ہے۔ اب دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل کیا دیتے ہیں؟ بھائی مرثیہ مجھے نہیں آتا کہ میں آپ کو رلاؤں، آپ جو ہے پیٹنے لگ جائیں، مجھے مرثیہ نہیں آتا، مجھے تو اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ اب توجہ کریں اس میں، کیونکہ مرثیہ تو ہمارے علماء فرماتے اس کو بیان نہیں کرنا، جس میں اکثر روایات ایسی ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ امام حسین یوں گرے، یوں تیر لگا، یوں تلوار لگی، یوں خیموں کو آگ لگائی گئی، اتنا ذلیل فرماتے ہوئے کر کے پیش نہ کرو، شان ہی بیان کی جائے۔ لہذا یہ چیزیں جو ہمارے علماء نے اس سے منع کیا ہے، اس لیے میرے پاس تو اسی طرح کی ہے جو آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ بس میرے نعرے دی لوڑ کوئی نہیں ہے، سونے دا نعرہ لگ گیا تو پھر ساڈا ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے 1 شہزادی ہے، دلیل کیا دیتے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا، آج توجہ سے سنیں گے تو کل کوئی بات کرے گا جواب دے پائیں گے آپ، اگر آج توجہ سے نہیں سنیں گے کل کوئی بات کرے گا پھر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے۔ اسی لیے آج توجہ سے سماعت کر لیں کہ عثمان غنی کی شان کے کیوں منکر ہیں وہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا، قرآن کے کیوں منکر ہیں وہ بھی بتا دیا۔ اب چلیے آگے چلتے ہیں کہ بھئی وہ 1 شہزادی کیوں مانتے ہیں، دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیسائیوں نے مباہلہ کیا، عیسائی آگے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے طرف سے کلمہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے بیٹے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دلائل دیے نہ مانے تو محبوب نے فرمایا آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں، تم اپنا خاندان لے آؤ، میں اپنا خاندان لے کے آتا ہوں۔ ہم دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہے اللہ کو اس پہ لعنت ہو۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کن کو لے کے آئے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن پاک، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 4 ہستیاں اور 5ویں محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ جب ان عیسائیوں کے بڑے نے دیکھا، کہا بھی اتنی عظیم ہستیاں آ رہی ہیں، کہا ان سے مباہلہ نہ کرو، اگر آج تم نے مباہلہ ان سے کر لیا، فرمایا تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، اتنی عظیم ہستیاں ہیں، اگر یہ ہاتھ اٹھا دے رب کی بارگاہ میں، کہیں مالک یہ پہاڑ اپنی جگہ سے پیچھے کر دے، تو رب پہاڑ پیچھے کر دے گا۔ فرمایا تمہاری کیا حیثیت ہے؟ فرمایا تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، ان سے مقابلہ نہ کرو، مباہلہ نہ کرو، پیچھے چلے جاؤ۔ عیسائی بھاگ گئے، مباہلہ نہ ہوا۔ یہاں دلیل وہ یہ بناتے ہیں، دیکھیے جی اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں تو مباہلے میں ایک کیوں لے کے گئے؟ ایک شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، باقی 3 شہزادیاں ساتھ نہیں ہیں۔ پتہ چلا بے شہزادی ایک ہی ہے، اگر 4 ہوتی تو چاروں ساتھ لے کے جاتے، ایک کیوں لے کے گئے؟ اس سے تو پتہ چلتا ہے پھر شہزادی ایک ہی ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ اصل بات یہ ہے، توجہ فرمائیے گا، بے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مباہلے پہ جا رہے تھے، یہ کون سا سن تھا، کون سی ہجری تھی؟ سن 9 ہجری میں مباہلہ ہو رہے، اور 3 شہزادیاں محبوب کی وصال کر چکی تھیں۔ اس وقت صرف ایک شہزادی زندہ تھی، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا قبروں سے اٹھا کے لانا، یہی فرمایا تھا جو موجود ہے ان کو لانا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک شہزادی کو ساتھ لے کے گئے ہیں، باقی 3 کا وصال ہو چکا تھا، اس لیے محبوب ساتھ لے کے نہیں گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبوب کی 3 بیٹیوں کا ویسے انکار کر دیا جائے، ایک کو تسلیم کیا جائے، نہیں، محبوب کی بیٹیاں 4 ہیں، مباہلے میں 3 حاضر نہیں ہوئی، ان کا وصال ہو چکا تھا، ایک موجود تھی، محبوب ساتھ لے کے گئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب ہم بات چھوڑی تھی کہاں پہ کہ محبوب نے فرمایا 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، دوسری آل ہے۔ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، میری آل کو مضبوطی سے تھام لو، فرمایا گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن کو تھامنے سے پہلے صحابہ کا دامن تھامنا پڑے گا۔ نتیجہ یہ نکلا، بھی صحابہ سے بھی پیار کرو، آل سے بھی پیار کرو، پھر قرآن پڑھو، پھر باقی محبتیں قرآن سے نصیب ہوتی جائیں گی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث پاک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث کس مقام پہ بیان کی؟ وَهُوَ آخذ بِبَابِ الْقَعْبَةِ، کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کے۔ اب ہم اگر اللہ کے گھر میں آ جائیں تو ہم ڈرتے ہیں بھئی یہاں اللہ کا گھر ہے، جھوٹ نہیں بولنا، صحابی رسول ہو، یہ تو تصور ہی نہیں ہو سکتا، پھر کعبۃ اللہ ہو، پھر کعبۃ اللہ کا دروازہ ہاتھ میں ہو، صحابی حدیث بیان کرے تو اس میں شک و شبہ تو ہو سکتا نہیں۔ اور پہلے اپنا تعارف کروایا، فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن انکرنی فانا ابو ذر، فرمایا جو مجھے جانتا ہے تو وہ تو جانتا ہے نا، جو نہیں جانتا تو وہ جان لے میں ابو ذر غفاری ہوں۔ پہلا تعارف کروایا، تعارف کرانے کے بعد جو حدیث بیان کی، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، فرمایا میری آل کی مثال تم نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، من راکبہ نجا من تخلف عنہ فقد ہلاکا، فرمایا جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، نجات پا گیا، جو کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ محبوب نے اپنی آل کو یہاں کشتی کی مثال فرمایا، یعنی میری آل کا کردار نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس کشتی میں بیٹھ گیا تھا وہ طوفان سے بچ گیا۔ فرمایا بڑے بڑے طوفان آئیں گے، بڑے بڑے فتنے آئیں گے، جس نے میری آل کو پکڑ لیا مضبوطی سے، فرمایا وہ بچ جائے گا، غرق نہیں ہوگا، ڈوبے گا نہیں۔ اب ایک حدیث ساتھ ملائیے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ تاروں کی مثال ہیں، میرے صحابہ تاروں کی مثال ہیں۔ اب جو آدمی کشتی دریا میں سمندر میں چلاتا ہے، جب رات کا وقت ہوتا ہے تو وہ تاروں کو دیکھ دیکھ کے کشتی لے جاتا ہے۔ اب یہاں غور کیجئے، جو بندہ کشتی میں نہ بیٹھے وہ بھی ڈوب جائے گا، جو کشتی میں بیٹھ جائے لیکن اس کی کوئی منزل ہی نہ ہو، مقصود نہ ہو، وہ بھی ڈوب جائے گا، جو راستہ ہی نہ دیکھے وہ غرق ہو جائے گا۔ جو کشتی میں بھی بیٹھے پھر منزل بھی اس کے سامنے ہو، پھر تاروں کو دیکھ دیکھ کے کشتی چلاتا جائے پھر منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں فرمانوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے غلاموں میری آل کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، ان کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو، پھر میرے صحابہ کو دیکھتے جاؤ اور چلتے جاؤ۔
چلتے جاؤ۔ فرمایا تم گمراہ نہیں ہو سکتے، اگر تم کشتی میں بیٹھے میرے صحابہ کو چھوڑ دیا پھر بچ نہیں سکتے، اگر میرے صحابہ کو پکڑا کشتی میں نہ بیٹھے فرمایا پھر بھی بچ نہیں سکتے، کشتی میں بھی بیٹھنا پڑے گا، پھر صحابہ کو دیکھ کے کشتی چلانی پڑے گی، فرمایا پھر تم بچ سکتے ہو، اگر ایک کام کرو دوسرا نہ کرو فرمایا ڈوب جاؤ گے، زمانے کے فتنے آئیں گے ان میں غرق ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، اگر بچنا ہے تو پھر دونوں کو تھام لو، دونوں کو تھام لو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ و اغصانها فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ میری اور میری آل کی مثال یوں سمجھو جنتی درخت ہے جس کی جڑیں جنت میں ہیں اور شاخیں دنیا میں ہیں۔ ہم جنتی درخت ہیں، میں اور میری آل جنتی درخت ہیں، ہماری جڑیں جنت میں ہیں اور شاخیں دنیا میں ہیں۔ من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس نے شاخ کو پکڑ لیا فرمایا جنت میں لے جائے گی۔ شاخ جنت میں، شاخ پھر ایسی نہیں نرم و نازک شاخ نہیں جو ٹوٹ جائے بندہ گر جائے، فرمایا پکڑنا تمہارا کام ہے، شاخ تمہیں جنت میں پہنچائے گی، رب کی بارگاہ میں پہنچائے گی، راستے میں نہیں چھوڑے گی، اس لیے مضبوطی سے تم تھام لو، شاخ جنت میں لے جائے گی تمہیں۔ آل کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کل قیامت والے دن پل صراط سے بڑے آرام سے گزر جائیں۔ پل صراط کا منظر تو آپ نے سماعت فرما رکھا ہے کہ تلوار سے تیز بال سے باریک، اتنا عجیب ہولناک منظر، جو چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن بڑے سکون وقار اطمینان سے میں گزر جاؤں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نسخہ عطا فرما دیا ہے۔ فرمایا اسبتکم علی الصراط، جو چاہتا ہے ثابت قدمی کے ساتھ میں گزر جاؤں پل صراط، فرمایا لاشدکم حبا لاہل بیتی ولی اصحابی، فرمایا میرے صحابہ سے پیار کرے، میری آل سے پیار کرے، دونوں صحابہ سے اور آل سے پیار کرے۔ فرمایا کل قیامت والے جب پل صراط کا منظر آئے گا فرمایا اتنا ہولناک منظر ہے لیکن وہ بڑے پیار سکون اطمینان سے گزر جائے گا۔ اب جو صرف صحابہ کا نعرہ لگاتا ہے نوکر صحابہ وہ آگے نہیں جا سکے گا، جو صرف یا علی علی کرتا ہے، ابو بکر سے جلتا ہے، عمر سے جلتا ہے، عثمان سے جلتا ہے، صرف علی علی کہتا ہے وہ بھی نہیں جا سکے گا، کیونکہ محبوب نے دونوں کو یکجا کیا ہے۔ فرمایا جو چاہتا ہے ثابت قدمی سے گزر جاؤں، فرمایا صحابہ کا دامن بھی پکڑے، میری آل کا بھی دامن مضبوطی سے پکڑے، ان سے پیار کرے، محبت کرے، فرمایا پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ تعلیمات قرآن پاک کی بھی یہی، آل اور صحاب سے دونوں سے پیار کرنا ہے، محبوب کی تعلیم بھی یہی کہ آل اور صحاب سے پیار کرنا ہے، اور بزرگان دین کی بھی یہی تعلیم ہے، بزرگان دین کی بھی یہی تعلیم ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبہ شریف میں فرماتے ہیں عدم محبت اہل بیت خروج است، اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو تو بندہ خارجی ہے، اہل بیت کا سینے میں پیار نہ ہو تو خارجی۔ فرمایا تبری اصحاب رفض، فرمایا صحابہ سے بیزاری ہو تو بندہ رافضی ہے، ایک طرف خارجیت ہے ایک طرف رافضیت ہے، بے بندہ صرف آل سے پیار نہ کرے، صحابہ کا نعرہ لگاتا پھرے، نوکر صحابہ کہتا پھرے، آل کا دشمن بنا پھرے، فرمایا اس پیار کا تقاضا نہیں ہے، بندہ رافضی بن جائے گا۔ اگر بندہ یہ کہے کہ میں تو صرف علی علی کرتا رہوں، ابو بکر سے جلتا رہوں، ابو بکر سے نفرت کرتا رہوں، تو فرمایا یہ بات بھی نہیں چلے گی۔ فرمایا سنی کون ہوتا ہے؟ سنی کی تعریف حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبہ شریف میں سنی کی تعریف بیان فرمائی، فرمایا محبت اہل بیت بتعظیم و توقیر جمیع اصحاب کرام تسنن اس، فرمایا آل سے پیار ہو، محبت ہو، صحابہ کی دل میں تعظیم ہو، اس کو کہتے ہیں سنی۔ آل سے پیار ہو، محبت ہو، ساتھ صحابہ کرام کی تعظیم توقیر دل میں ہو، دونوں چیزیں ہوں تو فرم اس کو کہتے ہیں سنی۔ ایک چیز ہو دوسری نہ ہو اس کو سنی نہیں کہتے۔
تو اہل سنت الحمدللہ آج اسی پہ قائم ہے۔ جو معیار قرآن نے دیا، جو معیار محبوب نے دیا، جو معیار بزرگان دین نے دیا، اسی معیار پہ آج ہم قائم ہیں۔ باقی پیچھے ہٹ گئے، پیچھے چلے گئے۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ہمارا اہل سنت کا امتیاز کیوں ہے کہ ہم نے وہ معیار سامنے رکھا ہے جو محبوب نے عطا کیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احبو اہل بیتی بحبی، جو میری آل سے پیار کرتا ہے وہ یہ دیکھے کہ میری آل ہے، میری آل ہے، میری وجہ سے پیار کرے۔ اور جو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے وہ یہ دیکھے میرے صحابہ ہیں۔ یہ معیار سامنے رکھ لے، کسی سے بھی پیار کرنا ہے تو محبوب کو دیکھنا ہے، جس طرف محبوب ہے اس سے پیار کر لو۔ آل کی طرف محبوب ہیں تو پیار آل سے کر لو، اصحاب کی طرف محبوب ہیں تو اصحاب سے پیار کر لو۔ جب محبوب دونوں طرف ہیں تو پھر فرق کون کر سکتا ہے؟ فرق بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے محبوب کو دیکھنا ہے۔ محبوب جب آل ہے تو محبوب کی، اصحاب ہیں تو محبوب کے اصحاب ہیں، تو پھر ہم نے آل سے بھی پیار کرنا ہے، اصحاب سے بھی پیار کرنا ہے، دونوں ذاتوں سے پیار کرنا ہے، دونوں سے نفرت نہیں کرنی، دونوں سے پیار کرنا ہے۔ ایسی محبت کہ بندہ آل سے پیار کرے، علی علی یا حسین یا حسن اس کا نعرہ لگاتا پھرے، اور ساتھ صحابہ کرام سے، ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے، عثمان غنی سے نفرت بڑھتی جائے بڑھتی جائے، اس پیار کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ یہ پیار مانگا نہیں گیا۔ اور اسی طرح ابو بکر کا نعرہ لگائے، عمر کا نعرہ لگائے، عثمان غنی کا نعرہ لائے، علی کا نام آئے تو پیشانی پہ بل آ جائیں، اس پیار کا بھی تقاضا نہیں ہے۔ یہ پیار مانگا ہی نہیں گیا۔ پیار وہ مانگا گیا ہے کہ اگر ابو بکر کا نام آئے پھر بھی دل خوش ہو جائے، علی کا نام آئے تب بھی خوش ہو جائے، عمر کا نام آئے تب بھی چہرہ کھل اٹھے، عثمان غنی کا نام آئے تب بھی چہرہ کھل اٹھے، حسن حسین کا نام آئے تب بھی چہرہ کھل اٹھے، دل تنگ نہ ہو۔ تو فرمایا اس پیار کا تقاضا ہے۔ ہم سارا دن علی علی کریں کوئی حرج نہیں ہے، سارا دن یا حسین یا حسن کریں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر صحابہ سے نفرت ہے تو پھر اس حسین یا علی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر اس یا علی علی کرنے کا یا حسین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ علی علی کرنے کا فائدہ ہوگا کہ جب صحابہ سے بھی پیار بڑھتا جائے، صحابہ کی تعظیم بھی بڑھتی جائے، صحابہ کا عشق اور محبت بڑھتا جائے، تو پھر کہیں گے بھی یہ علی علی حق ہے، یہ علی علی حق ہے۔ دیکھو صحابہ کرام کا آپس میں پیار اور محبت کتنا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین آقا علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب دیکھا تو کیا نعم المرکب، فرمایا کیا یہ اچھی سواری ہے، میں محبوب کے کندھے ہیں، اوپر سوار امام حسین، تو پیارے آقا نے فرمایا نعم الراکب، سواری اچھی ہے تو سوار بھی اچھا ہے، سواری اچھی ہے تو سوار بھی اچھا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ اگر نفرت ہوتی تو کون بیان کرتا اس حدیث پاک کو؟ کوئی نہ کرتا۔ یہ محبت کی بات ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آپ فرماتے ہیں کہ ناف سے اوپر امام حسن پاک محبوب کے مشابہ تھے، اور ناف سے نیچے پاؤں تک امام حسین پاک حضور کے مشابہ تھے۔ جب دونوں شہزادوں کو ملایا جاتا محبوب کی تصویر مکمل ہو جاتی تھی۔ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یارو نفرت ہوتی تھی پھر اس طرح کی باتیں ہوتی، ان میں تو آپس میں رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ آج انہوں نے نفرت پھیلا دی ہے کہ بھی آپس میں بڑی ان کے نفرت ہیں، آپس میں نفرت نہیں ہے، بڑا پیار محبت ہے۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہوتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہوتے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، تو جب بھی آپ آقا علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو حضرت علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ پیارے آقا نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو میں تو اس لیے بیٹھتا ہوں مجلس میں حضرت علی کے چہرے کی زیارت کرتا رہتا ہوں۔ اگر نفرت ہو بندہ دشمن کو نہیں دیکھتا، پیاروں کو دیکھتا ہے۔ اب اگر چاروں کو دیکھا جائے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی لخت جگر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی ہیں، حضور کے گھر ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ دو کی شہزادیاں محبوب کے گھر ہیں، دو کو محبوب نے خود دی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو شہزادیاں محبوب کی عثمان کے گھر ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی کے گھر ہے۔ بندہ رشتے دشمنوں سے نہیں کرتا، اس رشتے بندہ کرتا ہے محبت والوں سے۔ ابو بکر کی بیٹی محبوب کے گھر ہے، عمر فاروق کی بیٹی محبوب کے گھر ہے، دو بیٹیاں محبوب عثمان کے گھر ہیں، حضرت علی کے گھر ایک بیٹی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، پھر بندہ ان میں نفرت نکالے، یہ تو آپس میں مخالف تھے۔ اب بعض اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بی فاطمہ الزہرا پہ بہت ظلم کیا ہے۔ کیا کیا؟ بے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا دروازہ کھیڑ دیا اور آپ کو دھکے دیے، آپ کو مارا، حتیٰ کہ آپ حاملہ تھیں، آپ کا حمل گر گیا۔ اتنا ظلم و ستم سیدنا فاروق اعظم نے کیا ہے۔ اہل تشیع آج بھی ان کی کتابوں میں لکھی ہے یہ بات، اور وہ ممبروں پہ بھی بیان کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم سے ہمیں کیوں نفرت ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو دروازہ توڑ دیا اور دھکے دیے تھے۔ دیکھو سیدنا علی کی موجودگی میں دروازہ ٹوٹ جائے، دھکے پڑ جائیں بی بی فاطمہ الزہرا کو، علی خاموش رہیں، بدلہ نہ لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر چلو یہ بات مان لیں حکومت عمر فاروق کی تھی، چلو اتنا تو بندہ حیا کرتا ہے نا، جو میرا دشمن ہو، جس نے میرا دروازہ توڑا ہو، میری بےزتی کی ہو، میں اس کو بیٹی دیتا ہوں؟ کبھی نہیں دیتا۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اپنی شہزادی سیدنا فاروق اعظم کی نکاح میں دی ہے۔ نفرت پھیلانے والے دیکھیں تو صحیح، جو کہتے ہیں فاروق اعظم نے دروازہ توڑ دیا تھا یا دھکے دیے تھے، کیا حضرت علی شیر اتنی بھی ان میں نہیں تھی کہ چلو دشمنی تھی تو بیٹی تو نہ دیتے نا؟ پھر پتہ چلا یہ کہنے والے غلط ہیں، آپس میں دشمنی نہیں تھی، محبت تھی۔ یہ بات ساری غلط ہے۔ جو کہتا ہے دروازہ توڑ دیا تھا، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو دھکے دیے تھے، بے حرمتی کی تھی، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ایک ہاتھ سے دروازہ کھیڑ سکتا ہے، فرمایا اس کے ہوتے ہوئے یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر اگر ہو بھی گیا تو پھر اپنی شہزادی تو کبھی نہ دیتے۔ تو شہزادی جب نکاح میں دی ہے تو پتہ چلا یہ کہنے والے غلط ہیں، ان میں نفرتیں نہیں تھیں، ان میں تو محبت اور پیار تھا۔ اب دیکھیے حضرت علی کی شان بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے جا رہے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ حضرت علی شیر خدا کو سلایا، بھی تو نے جتنی امانتیں میرے پاس ہیں وہ ساری امانتیں تو نے لٹا دینی ہیں، پھر آ جانا۔ اب دیکھیے وہ کہتے ہیں کتنی علی کی شان ہے کہ محبوب کا بستر تھا، سونے والا حضرت علی شیر خدا تھا۔ ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اس بات کو، ہم تو منکر نہیں ہیں، ہم اس شان کو مانتے ہیں، لیکن آگے بھی چلیے نا، اسی ایک بات پہ نہ اٹکیے، پر آگے چلیے۔ حضرت علی بستر پہ سو رہے ہیں تو ساتھ کون جا رہے ہیں؟ ساتھ کون ہیں؟ حضرت بستر محبوب کا ہے، سونے والے علی ہیں، تو محبوب کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق جانے والے ہیں، ساتھ جانے والے ابوبکر ہیں۔ پھر آگے چلیے، کہتے ہیں کہ جب کعبۃ اللہ فتح ہوا، محبوب کے کندھے تھے، اوپر چڑھنے والے علی شیر خدا تھے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ہم مانتے ہیں، ہم اس شان کو مانتے ہیں، محبوب کے کندھے تھے، سوار کون ہوا؟ حضرت علی شیر خدا۔ تو آگے بھی تو چلیے نا، جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، کندھے ابو بکر کے تھے، سواری کرنے والے خود محبوب تھے۔ اگر بستر محبوب کا ہے، سونے والے علی ہیں، پھر ساتھ جانے والے ابو بکر ہیں، کعبۃ اللہ ہے، کندھے محبوب کے ہیں، سواری کرنے والے علی ہیں، پھر ادھر بھی آئیے، کندھے ابو بکر کے ہیں، سواری کرنے والے محبوب ہیں، سواری کرنے والے محبوب ہیں۔ پتہ چلا یہ ساری باتیں بنائی ہوئی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیار کرنے والے ہیں، سارے محبوب کے غلام ہیں۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھول جو ہے اپنی خوشبو رکھتا ہے۔ دیکھو ہر ایک کو شانیں الگ الگ ملی ہیں،
جب بندہ گلدستہ تیار کرتا ہے نا، ایک طرح کے پھولوں سے نہیں بنتا، وہ اچھا بھی نہیں لگتا۔ اچھا گلدستہ وہی ہوتا ہے جس میں طرح طرح کے پھول ہوں، وہی اچھا لگتا ہے، وہ دیکھنے میں پیارا لگتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آل یہ گلدستہ محبوب کا ہے، مختلف پھول ہیں جو محبوب کے گلدستے میں لگا کے گلدستہ رسالت بنایا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آخری بات کر کیجئے کہ جو ہماری عقیدے کی ترجمانی کرے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے تم کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، علی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں۔ ایک لال رومال والا مولوی ہے، آپ اکثر جو میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں وہ انہوں نے سنا ہوگا، وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھیے عجیب منظر ہے، میدان کربلا میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی آل پہ مشکل آئی، ان کی مشکل تو ٹال نہ سکے، دور کر نہ سکے، محبوب کے نواسے تھے، ان پہ مشکل آئی، ان کی دور نہ کر سکے، تمہاری کیسے کریں گے؟ توجہ سے سنیے گا، یہ اعتراض وہ آپ سے کرتے پوچھتے ہیں، اس وقت آپ کو پھر پتہ نہیں ہوتا، آپ پھر ادھر ادھر دیکھتے بھی واقعی بات تو ٹھیک ہے، میدان کربلا سے بڑی کو مشکل آ سکتی ہے، اتنی بڑی مشکل تھی، ان کی تو مدد نہیں کی، تمہاری کیسے کریں گے؟ جو کچے مسلمان ہوتے ہیں ابھی، ان کو پتہ نہیں دین سے دوری ہے، ہم نے تو مسجد مثبت جانا ہوتا ہے جب امام اللہ اکبر کہے جمعے کے لیے، جب خطبہ شروع ہو جائے اس وقت ہم نے جانا ہوتا ہے، پہلے تو ہم جاتے نہیں ہیں، تو پہلے جائیں کچھ سنیں تمہاری عقل میں آئے، ہم نے تو جانا ہی اس ٹائم ہوتا ہے کہ جب بالکل اللہ اکبر شروع ہو۔ کچھ حضرات تو ایسے ہوتے ہیں جن کی پہلی رکعت بھی نکل جاتی ہے، پھر یہ وبال بنتا ہے کہ جب کوئی پوچھتا ہے نا پھر کہتے ہیں فون کریں جی یہ ہمیں بتائیں یہ آپ کیا کریں اس کا۔ پہلے آپ سنتے رہیں تو تاکہ ہماری طرف آپ کو زحمت ہی نہ کرنی پڑے، خود جواب دے دیں آپ اس لیے میری دعوت فکر ہے آپ کو، نماز جمعہ کے لیے ٹائم پہ جایا کریں، جہاں بھی آپ جمعہ پڑھتے ہیں ٹائم پہ جائیں تاکہ وہ واضح و نصیحت سنیں، وہ باتیں سنیں اور ذہن میں بٹھائیں۔ آپ ایک مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں، 4 تقریریں آپ سنیں گی تو مہینے میں کتنا علم آ جائے گا؟ ہر جمعے میں 1 2 2 باتیں بھی اگر آپ یاد رکھیں تو آپ تو عالم بن جائیں گے۔ 60 سال 70 سال آپ نے زندگی گزاری ہے تو اگر ٹائم پہ جاتے، بیان 60 70 سال سنتے تو کتنی باتیں آپ کے ذہن میں ہوتی، کتنا علم آپ کے ذہن میں آ جاتا۔ آپ کتابیں بے شک نہ پڑھتے، کسی مدرسے میں داخلہ نہ لیتے، صرف جمعے کی جا کر تقریر سنتے رہتے، جمعے کا وعظ سنتے رہتے تو آپ پہ کافی سارا علم آ جاتا۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دین کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ آج اس بات کو بھی آپ نے پلے باندھنا ہے کہ ٹائم پہ آپ نے جانا ہے جمعے کے لیے، اور جہاں محفل ہو لنگر کے وقت نہیں جانا، پہلے جانا ہے۔ اب لنگر کا ٹائم ہوتا ہے تو پنڈال بھر جاتا ہے، جب پہلے محفل کی باری ہوتی ہے تو چند گنے چنے آدمی بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ عادت چھوڑ دیں، عادت اچھی نہیں ہے، کیونکہ آپ لنگر کے لیے نہ جائیں، آپ اللہ رسول کی رضا کے لیے علم حاصل کرنے کی نیت سے جائیں۔ اب توجہ فرمائیے گا کہ میدان کربلا میں محبوب کے نواسوں پہ مشکل آئی، حضرت علی شیر خدا کے بیٹوں پہ مشکل آئی، ان کی دور نہ کر سکے، تمہاری کیسے دور کریں گے؟ اب اصل بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے مقام، ایک ہوتا ہے امتحان۔ مقام اور ہے، امتحان اور ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب چھوٹے تھے، بچپن کا حال تھا، تو آپ کی والدہ نے آپ کو لکڑیوں میں چھپا دیا، فرعونیوں کی ڈر کی وجہ سے، کہیں کام چلی گئیں، پیچھے سے آپ کے مشیرن لکڑیوں کو کسی وجہ سے آگ لگا دی۔ جب والدہ نے دور سے دیکھا بھی آگ بھڑک رہی ہے، کہا ہو میرا بیٹا تو جل گیا ہوگا۔ جب گھر میں آتی تو کیا دیکھتی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام انگاروں سے کھیل رہے ہیں، آگ نے جلایا نہیں۔ اب یہ مقام تھا، موسیٰ علیہ السلام بچپن کے اندر آگ سے کھیل رہے ہیں، آگ جلاتی نہیں۔ پھر یہی مقام آگے چلیے، جب فرعون کے پاس پہنچے، فرعون کی داڑھی پکڑی، جھٹکا دیا، کہا بچہ وہ ہے، کیوں جھٹکا نبی کا تھا نا، کہا یہ بچہ وہ ہے، تلوار کھینچی مارنے لگا۔ بی بی آسیہ نے کہا بدبخت لعین، پہلے ازما لے، بچوں کی عادت ہوتی ہے،
وہ بال پکڑ لیتے ہیں، کھینچ دیتے ہیں، پہلے آزما تو لے۔ کہا کیسے آزماؤں؟ کہا ایک طرف انگارے رکھ دے، ایک طرف موتی رکھ دے، اگر موتی اٹھائے یہ بچہ تو پھر اس مار دینا، یہ اگر انگارہ اٹھائے تو پھر سمجھنا بچے کی عادت ہے، پھر چھوڑ دینا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام امتحان آ گیا، امتحان آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھایا، ہاتھ بھی جل گیا، منہ میں ڈالا زبان بھی جل گئی۔ ایک وقت تھا موسیٰ علیہ السلام آگ سے کھیل رہے تھے لیکن آگ جلا نہیں رہی تھی۔ آج موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا انگارہ اٹھایا، ہاتھ بھی جل گیا، منہ میں ڈالا زبان بھی جل گئی۔ یارو وجہ کیا ہے؟ فرمایا سمجھ آ گئی بات نہیں؟ فرمایا وہ مقام موسیٰ تھا، یہ امتحان موسیٰ ہے۔ پھر اسی طرح بلا تشبیہ سمجھیے گا، فرمایا مقام حسین یہ ہے، محبوب کے کندھے ہیں، سواری کرنے والے امام حسین ہیں، محبوب کی پشت ہے، محبوب سجدے میں ہے، اوپر چڑھنے والے سوار ہونے والے امام حسین ہیں۔ فرمایا یہ مقام حسین ہے۔ فرمایا میدان کربلا میں جب امام حسین گئے ہیں وہاں تیر تلوار کے وار کھا رہے ہیں۔ فرمایا وہ امتحان حسین ہے، وہ امتحان حسین ہے۔ زندہ عظمت حسین، زندہ عظمت حسین، نعرہ حیدری۔ مقام حسین کیا تھا؟ مہو کے کندھے تھے، اوپر سواری کر رہے ہیں، مہو سجدے میں ہیں، اوپر بیٹھ جاتے ہیں، مہو سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی ضد کریں تو جنت سے جنتی جوڑے آ جاتے ہیں۔ یہ مقام حسین تھا، لیکن میدان کربلا کے اندر یہ امتحان حسین تھا۔ آپ سب سمجھدار بیٹھے ہیں، جب بچے کا امتحان ہو، بچہ ہمیں آ کے کہے کہ ابو جی صبح پیپر ہے، امتحان ہے، بڑا مشکل ہے، ہم یہ نہیں کہتے بچہ امتحان دینا، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم دعا کریں گے، یا امتحان تو دے، ہم دعا کریں گے رب کامیابی دے گا۔ تو یہاں بھی امتحان کی بات تھی، محبوب نے بھی دعا کی ہے، حضرت علی شیر خدا نے دعا کی ہے، بی فاطمہ الزہرا نے بھی دعا کی ہے، پھر اللہ نے کامیابی کتنی عطا فرمائی ہے۔ جتنا بڑا امتحان ہو اتنا بڑا مقام ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا انگارہ اٹھایا، ہاتھ جل گیا، اللہ نے مقام دیا، اسی ہاتھ کو ید بیضا بنا دیا ہے۔ رات کے وقت جو ہے وہ چمکنے لگ جاتا ہے۔ جس زبان پہ انگارہ رکھا تھا زبان جلی تھی امتحان کے اندر، رب نے اس کو کلیم اللہ بنا دیا ہے۔ رب خود باتیں کرتا ہے بغیر فرشتے کے واسطے سے، امتحان دیا ہے، ہاتھ کا ید بیضا بن گیا ہے، زبان کا امتحان دیا ہے، کلیم اللہ بن گئے ہیں۔ امام حسین نے امتحان دیا ہے، اس امتحان میں کامیابی دی ہے۔ تو فرمایا پھر قیامت تک منبر ہوں گی، مساجد ہوں گی۔ فرمایا حسین ذکر تیرا ہوتا رہے گا، ذکر تیرا ہوتا رہے گا۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ پتہ چلا کہ مقام اصل بات ہے، جب مقام اور امتحان کو ملائیں گے نا تو تب مسئلہ خلط ملط ہو جائے گا۔ جب ان کو علیحدہ علیحدہ رکھیں گے پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جنہوں نے یہ بات دیکھی کہ وہاں مشکل نہیں۔ اب یہاں ایک اور بات بھی ہے، جہاں یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی نا، ولادت سے پہلے آپ کی چاچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتی ہے، رسول اللہ میں آج خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب ہے؟ کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا علیحدہ ہوا اور میری گود میں آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بڑا اچھا خواب ہے، بڑا اچھا خواب ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر بیٹا پیدا ہوگا، تیری گود میں پرورش کے لیے دیا جائے گا۔ اب یہاں تھوڑی نکتے والی بات ہمارا عقیدہ بھی سمجھیے گا کہ محبوب کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتا بھی امام حسین پیدا نہیں ہوئے، محبوب نے کیا فرمایا؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر میں پیدا ہوگا بچہ، پھر بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جگر کا ٹکڑا تو ہوتے ہیں، جسم کا ٹکڑا ہوتے ہیں، لیکن محبوب کو پتا چل گیا بیٹی نہیں ہوگی بیٹا ہوگا۔ یہ بھی پتا چلا کہ بیٹا پیدا ہوگا بچہ، پھر یہ بھی پتا چلا بچہ کیا ہوگا؟ فرمایا لڑکا ہوگا لڑکی نہیں ہوگی۔ فرمایا یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟
یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے، یہ محبوب نے پہلے خبریں دے دیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان و اقامت کان میں کہی ہے، خود گھٹی عطا فرمائی ہے، محبوب بڑے خوش ہیں۔ ایک دن حضرت ام فضل فرماتی ہیں جب میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کیا دیکھتی ہوں؟ آقا علیہ السلام زاروں قطار رو رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ آپ کی گود کے اندر نواسہ ہے، آپ پھر کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں نا، اسی کو آپ کی امت شہید کرے گی، کل شہید کرے گی۔ اب یہاں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، فرمایا شہید کرے گی، اور اس جگہ کی مجھے مٹی بھی لا کے دی ہے، فرمایا جب یہ شہید ہوں گے وہ خون بن جائے گی، اور محبوب نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی، فرمایا ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا امام حسین کی شہادت ہو گئی ہے، یہ سمجھ لینا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پتا تھا امام حسین نے شہید ہونا ہے، حضرت علی شیر خدا کو بھی پتا تھا۔ آپ سفر پہ جا رہے تھے جنگ صفین کے لیے، جب وہاں میدان کربلا سے گزرے تب وہاں رکے، فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ میدان کربلا ہے، فرمایا یہاں میرے لخت جگر شہید ہوں گے، آپ وہاں اپنے دعائیں کی۔ محبوب کو بھی پتا ہے، علی شیر خدا کو بھی پتا ہے، بی بی فاطمہ زہرا کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ اگر محبوب دعا کر دیتے مالک حسین سے امتحان ٹال دے، یہ وقت نہ آئے تو رب ٹال دیتا، وہ وقت نہ آتا، لیکن محبوب نے دعا نہیں کی۔ بات توجہ طلب ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہاتھ لگائیں تو آنکھ صحیح ہو جاتی ہے، ہاتھ لگائیں ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر ہاتھ لگائیں پنڈلی صحیح ہو جاتی ہے، انگلی کا اشارہ کریں سورج واپس آ جاتا ہے، انگلی کا اشارہ کریں چاند و ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اگر محبوب یہاں دعا کر دیتے مالک میرے حسین پہ یہ وقت نہ آئے تو یہ ہو سکتا ہی نہیں تھا کہ وہ وقت آتا، لیکن محبوب نے دعا نہیں کی ہے۔ کیوں نہیں کی؟ کیوں؟ محبوب کا بھی امتحان تھا۔ امام حسین کا صرف امتحان نہیں، محبوب کا بھی امتحان تھا۔ علی شیر خدا نے بھی دعا نہیں کی، علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی امتحان تھا۔ بی بی فاطمہ زہرا نے ٹلنے کی دعا نہیں کی، ان کا بھی امتحان تھا۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر محبوب دعا کر دیتے رب یہ وقت ٹال تو دیتا، لیکن رب گیلا تو کر سکتا تھا نا۔ میدان بدر میں میرے غلاموں کو، میرے بندوں کو لے کے گئے ہو، وہاں صحابہ شہید ہو گئے، وہاں دعا نہیں کی ہے۔ میدان احد میں صحابہ شہید ہوئے، وہاں دعا نہیں کی۔ اپنی نسل کی باری آئی، اپنے نواسے کی باری آئی، آج دعا کر دی ہے، رب گیلا تو کر سکتا تھا نا۔ فرمایا میں نے رب کا گیلا سننا نہیں چاہتا۔ اگر میدان بدر میں صحابہ کو شہید کروایا ہے، میدان احد میں صحابہ نے قربانی دی ہے، اگر میری آل کا نمبر آ گیا ہے، میرے نواسے کا نمبر آ گیا ہے، آج میں دعا نہیں کروں گا ٹلنے کی، بلکہ کامیابی کی دعا کروں گا۔ اللہ میرے حسین کو کامیابی عطا کر دینا۔ اگر اس وقت محبوب دعا کر دیتے رب گیلا تو کر سکتا تھا نا۔ میدان بدر میں صحابہ تھے، آپ نے دعا نہیں کی، وہ شہید ہو گئے۔ میدان احد میں صحابہ تھے، وہ دوسروں کے بیٹے تھے، آپ نے دعا نہیں کی، وہ شہید ہو گئے۔ یہ اپنے ہیں اس لیے دعا کر رہے ہیں، رب گیلا تو کر سکتا تھا نا۔ فرمایا یہ گیلا گوارا ہی نہیں ہے، فرمایا میں نے دعا نہیں کرنی، ٹلنے کی دعا نہیں کرنی، بلکہ کامیابی کی دعا کریں گے۔ پھر کامیابی کی دعا کی، رب نے کیسی کامیابی دی ہے۔ جو کہتے تھے ہم سر بلند ہیں، ہم کچل دیں گے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں رہنے دیں گے، سر کٹ کے بھی سب سے اوپر ہے، سر کٹ کے سب سے اوپر ہے۔ بتا دیا جس کو رب عزتیں دے، جس کو رب بلندیاں دے، کوئی اس کو گھٹا سکتا نہیں ہے، کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ کوئی ایسی طاقت ہی نہیں ہے جو رب کے مقابلے میں آ کے جو رب شان دے، رب عزت دے، اس کو گھٹا دے، یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ آج پوری کائنات کے اندر کونے کونے میں دیکھیں، کوئی آج یزید کا نام لینے والا نہیں ہے۔ ہزاروں کا لشکر واپس گیا تھا، ادھر اکیلے امام زین العابدین واپس آئے ہیں، 7 بیویاں ہیں، لیکن آج کونے کونے میں نظر دوڑا کے دیکھیں سادات کرام موجود ہیں۔ کیوں؟ اے محبوب کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ اے اللہ کامیابی بھی دینا، اجر بھی دینا۔ پھر کامیابی کیسی دی ہے؟ قیامت تک زندگی ملی ہے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دین کو ملی ہے، تو فرمائے حسین کے صدقے ملی ہے۔ فرمائے الحسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔
اب پہلا جملہ تو بڑا واضح ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ محبوب کے نواسے ہیں، محبوب کا خون ہیں، بات واضح ہے۔ اگلی بات تھوڑی قابل غور ہے، فرمایا میں حسین سے ہوں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ پہلا جملہ تو بالکل واضح ہے کہ امام حسین محبوب کے نواسے ہیں، محبوب کا جگر ہیں، محبوب کا خون ہیں، یہ بات ہی کہ حسین مجھ سے ہے، پر میں حسین سے ہوں۔ اس کے اندر کیا وجہ ہے؟ فرمایا پیدائش سے لے کر میدان کربلا تک، فرمایا حسین مجھ سے تھا، میدان کربلا سے لے کر قیامت تک، فرمایا میں حسین سے ہوں۔ فرمایا کیوں؟ میرے دین کی بقا، میرے دین کی حفاظت حسین سے ہے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میدان کربلا میں نہ جاتے، آج دین ہمارے پاس نہ ہوتا، آج ہم نماز نہ پڑھ سکتے، آج روزہ نہ رکھ سکتے، آج قرآن کی تلاوت نہ کر سکتے۔ اگر آج جو کچھ ہم آزادی سے کر رہے ہیں یہ امام حسین کے جوڑوں کا صدقہ ہے، امام حسین وہاں گئے ہیں، تو فرمایا پھر سب کچھ بچا ہے۔ اس لیے محبوب نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ پیدائش سے میدان کربلا تک تو حسین مجھ سے تھا، میدان کربلا سے قیامت تک میرے دین کی حفاظت، میرے دین کی بقا، میرے دین کی آبیاری جو ہے امام حسین کے ذریعے ہوتی رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔